بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں کتاب کلچر کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جن کی بنیاد علم پر ہوتی ہے، تحقیق پر ہوتی ہے، شواہد پر ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کتاب کلچر کا بڑا فقدان پیدا ہو رہا ہے۔ لوگ کتابوں سے دوستیاں کم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا فوکس جو نوجوان نسل کا ہے وہ نصابی کتابوں تک محدود ہے، اور ہمارا تعلیمی پورا نظام بھی نصابی کتابوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ جو ہمارے گھر میں والدین ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کسی اور کتاب کا مطالعہ کرنے کی بجائے بس توجہ دیں اپنی نصابی کتابوں تک اور نمبرز تک۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بچے نصابی کتابوں تک محدود رہتے ہیں، لیکن شاعری میں، ادب میں، لٹریچر میں، فلسفے میں، مذہب میں، سیاست میں، سماجیات کے حوالے سے ان کا مطالعہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور جب بھی ان سے گفتگو کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں میں کتنے مطالعے کی کمی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا الزام محض بچوں پہ ڈال دیا جائے، یا اس کا الزام پورے مجموعی طور پہ ہمیں اپنے نظام کے اندر سے تلاش کرنا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا استاد جو ہے وہ بچوں کے اندر کتاب کلچر کو پروموٹ نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت اور ریاست کتاب دوست بننے کی بجائے کتاب دشمن بن جاتی ہے؟ اور اس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ لائبریری کلچر ہمارے ہاں کمزور ہوا ہے۔ پرانی لائبریریاں ہیں، نئی لائبریریوں کے بننے کا عمل آپ کو بہت محدود نظر آتا ہے۔ میں میس کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں، بہت سے سبجیکٹس پڑھاتا ہوں۔ جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کتاب کے بارے میں تو کتاب تو بہت دور کی بات، وہ اخبارات کا مطالعہ تک نہیں کرتے۔ اب یہ جو ایک کلچر ہم نے پیدا کیا ہے کہ مطالعے کے بغیر، علم کے بغیر، معلومات کے بغیر آپ ایک کوئی علمی اور فکری جنگ لڑنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں لوگ کروڑوں روپے لگا کے مکان بناتے ہیں، بڑے بڑے محل بنتے ہیں، بڑے بڑے مکانات بنتے ہیں، لیکن اس پورے گھر میں آپ کو کہیں لائبریری نظر نہیں آئے گی۔ اور میں کہتا ہوں گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک لائبریری جس گھر میں ہوتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کتاب دوست ہیں، کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دیکھیے جب آپ بڑے والدین جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، وہ اپنے بچوں کے سامنے کتاب نہیں پڑھیں گے تو بچوں میں کیسے شوق پیدا ہوگا؟ پھر اگر وہ جو ہے بڑے بڑے چیزیں خریدتے ہیں لیکن کہیں کتاب نہیں خریدتے تو ان کے بچوں میں کیسے کتاب خریدنے کا رجحان پیدا ہوگا؟ کبھی والدین اپنے بچوں کو کتاب کا گفٹ نہیں دیتے، بچے آگے سے اپنے دوستوں کو کتاب کا گفٹ نہیں دیتے، تو یہ ایک عمومی رویہ ہے جو کتاب دشمنی پر مبنی ہے۔ اب اس کو پروموٹ کیسے کیا جائے؟ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے محلے میں 2 آنا لائبریری ہوتی تھی، 4 آنے کے اندر کتاب مل جاتی تھی، بڑا رش ہوتا تھا اس محلے کی لائبریری میں۔ آج وہ محلے کی سطح پہ لائبریریاں دور ہو گئی ہیں۔ اچھا پھر اب ڈیجیٹلائزیشن آ گئی، ای بکس کا بہت بڑا جسے کہتے ہیں تو انقلاب آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ای بکس پڑھنے والے بھی بہت کم ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی جگہ پر لوگ بڑی بڑا ٹائم لگاتے ہیں، گپے شپے مارتے ہیں، لیکن وہاں کہیں آپ کو لائبریری کلچر نظر نہیں آئے گا، وہاں کہیں اخبارات پڑھنے کا رجحان نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جس انداز سے پاکستان میں علم کو پھیلایا جا رہا ہے اس پر بے شمار سوالات ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتاب سے محبت کیے بغیر ہم کیسے علم دوست بن سکتے ہیں۔ اور میں کتاب کے بارے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا ایکسپوجر کھلتا ہے، پھر آپ کے اندر کرٹیکل طریقے سے تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ ایک الٹرنیٹ ریزولوشن جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شمار آپشنز آپ کے سامنے آتے ہیں، بحث کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، آپ اپنی بات دوسروں کو سمجھانے میں کامیاب ہوتے ہیں، دوسرے اپنی بات اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے لیول آف ٹالرنس پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سب باتیں بڑی اہم ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے اپنے زمانے میں ہمارے ہاں اسٹڈی سرکل ہوا کرتے تھے، ایک بندہ جو ہے وہ کتاب پڑھ کے آتا تھا، وہ کتاب پر کا خلاصہ پیش کرتا تھا، اور پھر ہم سب اس کے اوپر بحث کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں کتاب پر بحث ہے تاکہ آپ بھی کتاب کو دیکھ کر آئیں۔ اب اس طرح کا کلچر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور والدین کی ڈیوٹی ہے کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہیں، وہ کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو گفٹ کریں۔
اور بڑی زبردست قسم کی کتابیں چائنیز فیری ٹیل میں، جیپنیز فیری ٹیل میں آتی ہیں، انگریزی سے اردو میں آتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹری ڈیجیٹل لائبریری جس انداز سے پھیل رہی ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ کام میں والدین بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، استاد بہت بڑے رول پلے کر سکتے ہیں، آپ کی کمیونٹی بڑا رول پلے کر سکتی ہے، آپ کی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ حکومت کو زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے لائبریریز کے اوپر، زیادہ سے زیادہ اچھی کتابیں۔ پھر ایک بڑا مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹرانسلیشن کا آتا ہے، انگریزی میں بہت بڑی بڑی اچھی کتابیں ہیں لیکن ہمارے پاس وہ کتابیں اردو میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے لوگ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ سب لوگ انگریزی نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں اچھے مترجم کی ضرورت ہے، حکومت اس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کرے کہ جو بھی ایڈوانسمنٹ ایجوکیشن کی باہر سے آ رہی ہے انگریزی میں، ہم اس کو فوری طور پہ ٹرانسلیٹ کر کے اچھے سٹینڈرڈ کی ٹرانسلیشن کر کے بچوں تک وہ کتابیں پھیلائیں، ان کی سٹوریز کو پھیلائیں اور بچوں کے اندر مکالمہ پیدا کریں، کتاب کے اوپر بیٹھیں، کتاب کلچر پہ بات کریں، کہ ایک خاص کتاب کو پڑھیں، اس پر بحث کریں، اس پہ مباحثہ کریں اور ایک دوسرے کو چیلنج بھی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں۔ تو میں مجموعی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو علم کا راستہ اختیار کرتی ہیں، جو کتاب کا راستہ اختیار کرتی ہیں، جو مکالمے کا راستہ اختیار کرتی ہیں، جو رواداری کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی کتاب کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں کتاب ایمبیسیڈرز کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں نوجوان اور جو بڑے لوگ ہیں، شاعر، ادیب، لکھاری، صحافی، ججز، وکلا، اس جتنے بڑے بڑے شعبے کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ کتاب دوستی کا ایک عملی نمونہ پیش کریں، اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بنیں، اپنی فیملیز کے سامنے رول ماڈل بنیں، اپنی کمیونٹیز میں رول ماڈل بنیں، استاد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں اور کم از کم ہفتے میں 15 دن میں ایک کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ ظاہر کرے گا کہ آپ ایک سال کے اندر 10 سے 12 اہم کتابیں پڑھیں گے۔ اور یہ کتابیں اب تو میں نے جیسے کہا ہے کہ کتابیں خریدنی بھی نہیں پڑیں گی۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کتاب بڑی مہنگی ہے، وہ جو ای لائبریری کا کانسیپٹ ہے، ڈیجیٹل لائبریری کا کانسیپٹ ہے، اس میں تو کتاب آپ مفت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر شوق پیدا کریں، اگر آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں بات کریں کہ آپ بڑے علمی اور فکری آدمی ہیں، آپ کے پاس بہت معلومات ہے، آپ کا وزڈم بہت شاندار ہے، تو یہ باتیں ایسے نہیں آئیں گی کہ کوئی آپ کو ٹیکا لگا دے گا، یہ آئے گا مطالعے کے ساتھ، شوق کے مطالعے کے ساتھ۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف اپنے نقطہ نظر کی کتابیں نہ پڑھیں، اپنے مخالف سوچ فکر کی کتابیں بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے دوسرے کیا سوچتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے درمیان آپ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ، فکروں کے درمیان سوچ میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکیں۔ تو اگر میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں، پاکستان میں کتاب کلچر کو پروموٹ کیجئے، کتاب دوستی کو پروموٹ کیجئے، کتاب ایمبیسیڈر بن جائیے، ہر طرح کی کتاب کو پڑھیے اور کتاب پڑھتے وقت کسی سیاسی تعصب کا، سماجی تعصب کا مظاہرہ نہ کریں، کتاب کو کتاب سے کی طرح دیکھیں۔ امید ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں ایک بڑا نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔